قرآن پاک نے ایک بڑا خوبصورت قصہ بیان جسے احسن القصص کہا قرآن، خوبصورت قصہ، اور وہ حضرت یوسف کا قصہ ہے۔ اس لیے نہیں کہ اس میں زلیخا مصر کی ملکہ کا ذکر ہے اس لیے خوبصورت نہیں، یا اس لیے نہیں کہ یوسف خود خوبصورت تھے، وہ واقعہ ایسا ہے، وہ واقعہ ایسا ہے آپ نے بیان کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دھوکے سے لے گئے، ابا کو بہلایا پھسلایا۔ بہرحال یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، لیکن میں اس میں سے اپنا مقصد نکالنا چاہتا ہوں۔ یعقوب علیہ السلام حالانکہ اللہ کے پیغمبر، لیکن ان کو بیٹوں کی سازش کا کہ ذرا بھر رتی برابر بھی علم نہیں ہو۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ پیغمبر کو سب کچھ کا علم ہوتا ہے، یعقوب علیہ السلام کو علم نہیں تھا کہ میرے باقی بیٹے یوسف کے خلاف سازش کر رہے۔ لے گئے، حضرت یعقوب نے اجازت دے دی۔ وہ جگہ اتنی دور تھی کہ وہ صبح گئے، شام کو واپس آ گئے، اور جب واپس آئے تو یوسف کے بھائیوں نے واپس آتے ہوئے 2-3 کام ایسے کیے جو بطور دلیل اور ثبوت کے طور پر انہوں نے پیش کیے۔ ایک کام یہ کیا، یوسف کو تو دھکا دے دیا کنویں میں، اس کی قمیض پہلے سے اتار لی، دھکا دینے سے پہلے قمیض اتار لی تھی، پھر کنویں میں دھکا دے دیا۔ وہ جو قمیض اتاری اس کو کسی جانور کو ذبح کر کے اس کا خون اس قمیض پہ ایسے چھینٹے مار دیے جیسے لگے کہ یوسف کو کسی جانور نے کھایا ہے۔ اور تیسرا، جب وہ باغ کی طرف آئے تو قرآن نے بڑی عجیب بات کی، فرمایا فَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، رات کے وقت اپنے ابا کے پاس دھاڑے مارتے ہوئے آئے، گویا شام غریباں آ کر کے منائی۔ فَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، علم لے کر کے آئے اپنے باپ کے پاس۔ دلیل کے طور پر یوسف علیہ السلام کا کرتا وہ بھی خون آلود پیش کیا۔ دلیل تو وہ بھی دے رہے ہیں، آنکھوں سے رو بھی رہے ہیں، رونا دوسری دلیل تھا، ہمیں ان کے مرنے کا صدمہ ہے چونکہ ہم بھائی ہیں۔ ایک دلیل رونا پیش کی، دوسری دلیل خون آلود کرتا پیش کیا۔ مجھے بتائیے دونوں دلیلیں ان کی سچی تھی یا جھوٹی تھی؟ قرآن سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو بندہ جو بھی دلیل پیش کرتا ہے ضروری نہیں کہ وہ سچی ہو، دلیل جھوٹی بھی ہوتی ہے، جھوٹی بھی ہوتی ہے۔ اب پرکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں کتنی صداقت۔ اب میں نے ایک ٹوپی پہنی ہوئی ہے، میں آپ کو بولوں یہ ٹوپی 50,000 روپے کی ہے، آپ کو ایک دم شوق تو ہوگا نا کہ بھی اس میں ہے کیا، 50 کوئی سونے کے تار سے بنی ہوئی ہے، کیا ہے 50,000 کا اس کے اندر ہے کیا؟ پھر آپ مجھے قریب آ کے بولو گے ذرا ہمیں آپ دکھائیں گے، پھر ہاتھ میں لیں گے، یوں دیکھیں گے، یار اس میں تو 50,000 والی قاری صاحب اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں لگ رہی، آپ تو فیصلہ بادیوں کو لوٹ رہے ہیں، ایسا تو نہیں کر رہے۔ تو آپ پرکھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بات کس حد تک غلط ہے، کس حد تک صحیح، پرکھنے سے۔ اسی کا نام تحقیق۔ اب جب بھائیوں نے یوسف کا کرتا پیش کیا، یوسف علیہ یعقوب علیہ السلام نے دیکھا بھی کرتے کے بٹن بھی اسی طرح سلامت ہیں، ناخن کی کہیں کوئی خراش بھی لگی ہوئی۔ فوراً سمجھ گئے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی آکسفورڈ کا پڑھا لکھا بھیڑیا تھا جو اندر سے پورے یوسف کو کھا گیا اور قمیض کو کہیں خراش تک نہیں آنے دی۔ ایسا لگتا ہے الگ سے یوسف کو نکال کر کھاتا رہا
اور چھینٹے خون کے قمیض پر ڈالتا رہا۔ دلیل انہوں نے بھی پیش کی۔ اور ایک بات، دوسری بات لوگ کہتے ہیں کہ جو بندے زیادہ ہوں ایک بات کرنے والے، ہمیں اکثر بھی لوگ کہتے ہیں، مجھے ٹی وی پر بھی یہ کئی دفعہ یہ تانا سننے کو ملا ہے، آپ ہو کتنے، آپ کی تعداد کتنا ہے، آپ نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کا دل دکھایا ہے، یہ کہہ کر کہ جی وہ کھڑے کو پوچھتے ہیں تم لیٹے کو پوچھتے ہیں۔ میں نے جو بھی قرآن مجید کی آیت پڑھی شرک کے خلاف، کہتے تھے یہ بتوں کے بارے میں، بتوں کے بارے میں، تو میں نے کیا بت کے پجاریوں میں تمہارے میں فرق کیا ہے؟ وہ بت کو کھڑا کر کے پوچھتے ہیں، تم قبر میں لٹا کے پوچھتے ہیں۔ بس پھر تو ایک طوفان بدتمیزی کھڑا ہوگا۔ تم ہو کتنے؟ میں نے کہا یہ تعداد دیکھو، قرآن خود کہتا ہے قلیلا ما یؤمنون قلیلا ما تذکرون قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، بہت تھوڑے ہیں جو نصیحت پکڑتے ہیں، بہت تھوڑے ہیں جو شکر کرتے ہیں۔ اور اکثریت کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، جو اللہ کے ساتھ اکثریت لوگوں کی ایمان لائی ہے، اکثریت مشرک، قرآن کہتا ہے۔ پھر قیامت والے دن اللہ آدم علیہ السلام سے کہے گا اے آدم اپنی اولاد سے جنتی اور دوستی الگ الگ کرو۔ آدم علیہ السلام پوچھیں گے یا اللہ کس نسبت سے؟ اللہ کہے گا 1000 میں سے 999 دوزخ کے لیے نکالو، ایک جنت کے لیے نکالو، اس میں بھی جنت میں تھوڑے جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ رب العالمین جو جنتی ادنا سے ادنا جنتی بھی اس کو جو جنت میں محل اور رقبے دے گا، جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے، اس کا محل ہوگا۔ اس لیے کہ جنتی ہیں ہی تھوڑے، جگہ اتنی ہے، ایک ایک جنتی کو اللہ رب العالمین اتنا نواز رہا، اتنا نواز رہا، وہاں بھی زیادہ دوزخ میں جا رہے ہیں۔ تو یہ کثرت پہ فخر نہیں کرو۔ اب میں دوسری بات کہہ رہا ہوں، یوسف کے بھائی 11 تھے، یعقوب علیہ السلام کو منوا رہے ہیں، یعقوب علیہ السلام اکیلے ہیں، اور یہ کہنے والے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے، وہ کہنے والے 11 ہیں۔ یہ کرتا بھی خون آلود ہے، یہ یوسف کے خون سے بھرا ہوا ہے، یہ کہنے والے بھی 11 ہیں، اور جس کو بتایا جا رہا ہے وہ ایک۔ ایمانداری سے بتائیے وہ ایک سچا تھا یا 11 سچے تھے؟ اب لگتا ہے فیصل آبادیوں کو کچھ سمجھ آ رہا ہے۔ اچھی بات، میرا آنا میں سمجھتا ہوں، مجھے بس ایک بندہ بھی اگر صحیح معنوں میں دین کو سمجھ لینا، میرے آنے کا مقصد پورا ہو، الحمدللہ۔ تو یہ جو دو چیزیں ہیں، قرآن اور حدیث، دین دلیل کے ساتھ، اس کے بغیر کچھ نہیں، دلیل نہیں ہے تو کچھ نہیں، اس کی کوئی رتی برابر بھی حیثیت نہیں۔ میں آخری بات کر کے بات کو ختم کروں گا۔